نام بہت عجیب سا ہے، تم پاکستانی اور مسلمان لگتی بھی نہیں۔ لاہور کے ایک اسکول میں پڑھنے والی ایک مسیحی بچی نے اپنے ساتھی کلاس فیلو کا یہ انداز گفتگو دیکھا تو اس وقت معصوم بچی کی آنکھوں میں آنسو صاف طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اپنے ساتھی کرسچن بچے کی آنکھوں میں آنسو لہرتے ہوئے دیکھ کر بھی ساتھی کلاس فیلو مسلم بچہ خاموش تھا۔ اس ننھے کلی نے جب اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو بتایا تو اس کی والدہ بہت خفا ہوئی، مگر والد نے بڑے پیار سے سمجھایا، آپ دکھی نہ ہو، ایسے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کی فضول باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اپنی وائف سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے۔ پاکستان بننے کے ٹائم ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ مجھے بھی اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے، دفاع کے لیے آگے بڑھنا ہے اور وقت پڑنے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ یہ وہ تاریخی الفاظ تھے اور اس ملک کے جانباز سپاہی کے۔ میلول لیزلی مڈل کوٹ ہماری قوم کے بہادر بیٹے، مسیحی قوم کا ایک جانباز ہیرو ہے۔ انہوں نے 1964 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں یہ کراچی کی مشہور بیس میں F-86 جہازوں کا ایک اسکواڈرن کمانڈ کر رہے تھے۔ اسی جنگ کی ایک رات بھارتی جہازوں نے کراچی میں بھرپور حملہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر میلول مڈل کوٹ نے F-86 طیارے میں ٹیک آف کیا اور ٹیک آف کرتے ہوئے ہی دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ مڈل کوٹ کا یہ طیارہ دشمن کے لیے ایک بھوت کی مانند ثابت ہوا۔ پوری جنگ کے دوران مڈل کوٹ نے ایسی بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے زیر کمان افسر اور جوان بھی ان کی دیکھا دیکھی شیروں کی طرح لڑے۔ جنگ کے اختتام پر ان کی بہادری کے صلے میں انہیں دوسرے ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مڈل کوٹ اردن کے دورے پر تھے کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ انہوں نے حکومت سے اپنی واپسی کی درخواست کی جو کہ مان لی گئی۔ اردن سے واپسی پر دوسرے ہی دن ریڈار کو تباہ کرنے کا مشن دیا گیا، جس کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کامیاب بنایا۔ اسی جنگ کے ایک مشن میں ونگ کمانڈر لیزلی مڈل کوٹ کو دشمن کے ایک جنوبی ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ انہوں نے دشمن کے کئی جہاز زمین پر ہی تباہ کر دیے، مگر جب واپس آ رہے تھے تو 2 بھارتی MiG-21 طیاروں نے ان کا پیچھا کیا۔ ان کے اپنے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ دشمن کے 2 میزائلوں سے انہوں نے اپنا دفاع تو کر لیا، مگر ایک تیسرے میزائل کا شکار ہو گئے، جو کہ فلائٹ لیفٹیننٹ بھارت موشن سونی نے مارا تھا۔ بھارتی پائلٹ نے انہیں سمندر میں چھلانگ لگاتے دیکھا، جو کہ شارک مچھلیوں سے بھرا پڑا تھا۔ انڈین نیوی جب تک وہاں پہنچی، ان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان کی لاش کبھی نہیں ملی۔ مڈل کوٹ کی اس بے مثال بہادری پر انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ مڈل کوٹ کی اس قربانی پر اردن کے شاہ حسین نے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ذاتی طور پر تعزیت کی اور حکومت پاکستان سے درخواست کی اگر انہیں پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ دفنایا جائے تو اس کے ساتھ اردن کے قومی پرچم کو بھی ان کے سر کے نیچے رکھا جائے۔ یہ اردن کے شاہ حسین کا ان سے محبت کا اظہار تھا۔ یہ پاک فوج کے عظیم افسر کون تھے جنہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کیں؟ جی ہاں، یہ میلول لیزلی مڈل کوٹ ہیں، جو کہ پاکستان ایئر فورس میں ونگ کمانڈر تھے۔ میلول لیزلی 1940 میں بھارت کے ایک شہر لدھیانہ کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پرسی مڈل کوٹ اور والدہ کا نام ڈیزی مڈل کوٹ تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ان کا گھرانہ بھارت سے ہجرت کر کے لاہور میں بس گیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے حاصل کی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم لارنس کالج مری سے حاصل کی۔ آپ نے 1964 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔
میرون لیزلی جو کہ پاکستان ایئر فورس میں ونگ کمانڈر تھے، ہم آپ کی بہادری اور شجاعت پہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قوم کے اس بیٹے کی بہادری پہ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 مرتبہ ستارہ جرأت اور 1 مرتبہ ستارہ بصالت سے نوازا۔ آپ مسیحی قوم کا فخر ہیں اور ہم آپ کی بہادری پہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا نام رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔